دو جرنیلوں کی لڑائی نے ایک ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ریپ، قتل عام اور نسلی تشدد کی کہانیاں جو بی بی سی نے سنی وہ ناقابل برداشت ہیں۔ سوڈان جنگ کی آگ میں جل رہا ہے، لاکھوں افراد خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور لگتا ہے عالمی سطح پر کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سوڈان میں یہ بھیانک لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ایسی لڑائی جس کا باقی دنیا پر بھی امپیکٹ ہوگا، لیکن ابھی اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ بی بی سی کی ٹیم سوڈان میں خرطوم کے قریب جنگ کی فرنٹ لائن اور ہمسایہ ممالک میں قائم ریفیوجی کیمپس تک پہنچی۔ انہوں نے ریپ، نسلی تشدد اور قتل عام کی ہولناک کہانیاں سنیں۔ زهراء بتجي بتقدمك معي في البيت ما بقدر بحكي. خلصت قبل الحرب ب3 أيام. كنت خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله بعد بكرة أطلع أجيبها يوم الأحد. واحدة أنا بقيت يعني أتألم لو جاتني يعني جاني التهاب نزلة بس أنا بدعم. اس سٹوری میں ریپ کے جن واقعات کا ذکر ہوا ان میں بیشتر کا تعلق ایک سیاہ فام گروہ مسالیت سے ہے اور ان میں سے 81% کیسز میں آر ایس ایف پیراملٹری کے اہلکاروں پر الزام ہے۔ لیکن آر ایس ایف نے بی بی سی کو بتایا کہ ایسے واقعات کا الزام لگایا جاتا ہے جن کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں اور ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی جو چند واقعات میں ملوث پائے گئے۔ آر ایس ایف کو عرب ملیشیاز کی پشت پناہی حاصل ہے، بلکہ آر ایس ایف کی بنیاد بھی عرب ملیشیاز کے ذریعے ہی پڑی۔ ویسے تو یہ دو جرنیلوں کی لڑائی ہے، لیکن اس تنازع کا ایک نسلی پہلو بھی ہے جس میں ایک طرف سوڈانی عرب اور دوسری طرف سیاہ فام افریقی ہیں۔ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف ملیشیا کے درمیان تقریباً 1 سال سے جاری طاقت کی رساکشی میں کم سے کم 14,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ ریاست خرطوم سے 30 لاکھ سے زیادہ افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگی ریپ کے کم سے کم 120 واقعات ریکارڈ کیے ہیں، مگر اس کا کہنا ہے کہ اصل میں ایسے واقعات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ برس اپریل میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد سے خوراک کی کمی کا شکار افراد کی تعداد 80 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ 80 لاکھ ہو گئی، جبکہ 7 لاکھ سے زیادہ سوڈانی بچوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز یا آر ایس ایف پیراملٹری گروپ کا سوڈان کے علاقے دارفور میں عرب ملیشیاز کی پشت پناہی سے اثر و رسوخ پھیل رہا ہے، مگر یہ لڑائی شروع کیسے ہوئی؟ 2019 میں ملک کے سالانہ بجٹ میں 60% فنڈز فوج کے لیے مختص کیے گئے۔ حالات زندگی سے تنگ لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی اور یہ انقلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ 3 اشروں سے اقتدار پر قابض عمر البشیر کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور ایک عبوری حکومت تشکیل پاتی ہے جس کی سربراہی جرنیلوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب اقتدار سویلینز کو منتقل کرنے کا وقت آتا ہے تو عبوری حکومت میں شامل سویلینز کو نکال دیا جاتا ہے۔ ملک میں احتجاجی تحریک کو سختی سے کچل دیا گیا جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد عالمی طاقتوں امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب کی مدد سے معاہدہ طے پایا جس کے تحت اقتدار سویلینز کو منتقل ہونا تھا اور 1 لاکھ افراد پر مشتمل پیراملٹری فورس کو فوج میں ضم ہونا تھا۔ لیکن یہ کب ہو اس پر اختلاف شروع ہوا۔ فوج کے سربراہ عبد الفتاح البرہان پیراملٹری فورس کا فوج میں انضمام 2 برسوں میں چاہتے ہیں، لیکن پیراملٹری فورس کے سربراہ جنرل محمد حمدان حمدی کا موقف ہے کہ اس کے لیے 10 سال چاہیے۔ اپریل 2023 میں فوج کی لڑائی شروع ہوئی جس میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اگر اتنے بڑے پیمانے پر لڑائی ہو رہی ہے، ہزاروں ہلاکتیں، ریپ کے سینکڑوں واقعات اور لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں، تو دنیا کی توجہ اس تنازع کی طرف کیوں نہیں ہے؟
a living nightmare that the world doesn't even know is happening. The world does know it's happening, but world powers are distracted by bigger crises, they think, in Gaza, in Ukraine, and now in Haiti. Regional powers in Africa and the Middle East certainly know what's happening, but different powers are backing different sides in this war. A few days ago, the UN Security Council finally called for an immediate cessation of hostilities. Words matter, but it's going to take so much more than that. Pressure on these two warlords to come to the table, even to allow aid to reach the millions who desperately need it. Until the world powers in the West and in the region speak more loudly and act more forcefully, Sudan will be forsaken. And then, if Sudan goes, so does stability in the Horn of Africa, in the Red Sea, and then the world will pay attention. But then it's too late. یہ تنازع اب تک دنیا کے اہم ممالک کی توجہ تو حاصل نہیں کر سکا ہے، لیکن اس بارے میں بہت سے اہم اداروں اور شخصیات نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نارویجین ریفیوجی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے ایکس پر کہا کہ سوڈان میں زندہ جہنم پر دنیا خاموش ہے، کیونکہ حکومتیں تیزی سے صرف اپنے بارے میں سوچنے اور قوم پرستی کی جانب راغب ہو رہی ہیں۔ ڈیموکریسی ناؤ کے ہینڈل سے لکھا گیا کہ دنیا سوڈان کے بھوک کے بحران کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا کہ سوڈان میں تنازع کی وجہ سے دنیا میں بھوک کے سب سے بڑے بحران کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امداد کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سوڈان کے تنازع نے ایک انسانی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن ابھی تک عالمی طاقتوں کو اس سے معاشی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ شاید اسی لیے افریقہ کے ایک علاقے میں ہونے والے قتل عام پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ دنیا میں جہاں بھی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اور اس کے جرنیلوں کے درمیان آپس میں مفادات کی جنگ مسلح تنازع کی شکل اختیار کر لے تو وہاں عوام ہی اس کی قیمت چکاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں اور سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں۔